وہ ستمبر 634 کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح تھی۔ رومی سالار توما نے شہر کے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے جو دستے متعین کیے ہوئے تھے، ان سب میں سے زیادہ نفری نکال کر اکٹھی کی، اور وہ دروازہ کھلوایا جو اس کے اپنے نام سے موسوم تھا، باب توما، اور اپنی قیادت میں مسلمانوں کی اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے متعین تھا۔ یہ 5000 مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کے سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ تھے۔ توما کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا سا تھا۔ اس نے دیوار اور برجوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کیں اور اس کے ساتھ فلاخنوں سے سنگیں باری کی۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما نے اپنی فوج کو تیز حملے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ یہ طریقہ کارگر تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور نظر آنے لگے تھے اور ان کا دھیان تیروں اور پتھروں سے بچنے میں لگ گیا تھا۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے چلا کر کہا۔ تمام تیر انداز آگے ہو جاؤ۔ مسلمان تیر اندازوں نے جوابی تیر اندازی شروع کر دی۔ رومیوں کے پتھر اور تیر چونکہ اوپر سے آ رہے تھے اور زیادہ بھی تھے، اس لیے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ پہلی بوچھاڑوں میں کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ ان کے تیروں نے رومیوں کا کچھ نقصان کیا، لیکن یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھا۔ مورخ واقدی طبری اور ابو سعید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ رومی تیروں سے شہید ہونے والوں میں ایک مجاہد ابان بن سعید بھی تھے، جن کا پورا نام ابان بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ تھا۔ فوراً ہی ابان کی شہادت کی خبر پیچھے ان خیموں تک پہنچ گئی، جن میں مسلمان خواتین اور بچے تھے۔ ابان بن سعید کی بیوی وہیں تھی۔ ان کی شادی ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ یہ خاتون لشکر کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال اور پانی پلانے کے فرائض کے لیے آئی تھیں، اور محاذ پر ہی اسے ابان شہید نے اپنے عقد میں لے لیا۔ کسی بھی مورخ نے اس خاتون کا نام نہیں لکھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے تو وہ اٹھ دوڑی اور شرجیل رضی اللہ عنہ کے دستے میں جا پہنچی۔ کہاں ہے میرے خاوند کی لاش؟ وہ چلانے لگی۔ کہاں ہے سعید کے بیٹے کی لاش؟ 5000 گھڑ سواروں میں جن پر تیر اور پتھر برس رہے تھے۔ ابان بن سعید شہید کی بیوی دوڑتی اور شہید کی لاش کا پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے اسے پیچھے جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ اس کے خاوند کی لاش اس کے پاس بھیج دی جائے گی، لیکن وہ تو صدمے سے دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے وہ جگہ دکھا دی جہاں ابان کی لاش پڑی تھی۔ ابھی لاشیں نہیں اٹھائی جا سکتی تھیں۔ ابان تیر انداز تھے، ان کے جسم میں 3 تیر اترے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ ان کی کمان لاش کے قریب ہی پڑی تھی اور ترکش میں ابھی کئی تیر موجود تھے۔ ان کی بیوی نے کمان اور ترکش اٹھائی اور دوڑ کر تیر اندازوں کے صف میں جا پہنچی۔ سامنے دیوار پر ایک پادری کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑے سائز کی سلیب تھی جو اس نے اوپر کر رکھی تھی۔ یہ اس دور کا رواج تھا کہ سلیب فوج کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فوج کا یہ احساس زندہ رہے کہ وہ سلیب کی ناموس کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ابان شہید کی بیوہ اپنے تیر اندازوں سے آگے نکل گئی۔ اس کے قریب تیر گرنے اور زمین میں اترنے لگے۔ اپنے تیر اندازوں نے اسے پیچھے آنے کو کہا، لیکن وہ کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بے خوفی خولہ بنت الازور جیسی تھی۔ وہ جو آگے کو سرکتی جا رہی تھی۔ اس کے قریب رومیوں کے آئے ہوئے تیر زمین پر کھڑے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر اس کے پہلو میں کپڑوں میں لگا اور وہیں لٹک گیا۔ یہ تیر بھی اسے آگے بڑھنے سے نہ روک سکا۔ آخر وہ رک گئی اور اس نے کمان میں تیر ڈالا اور کمان سامنے کر کے شست باندھتے کچھ دیر لگائی۔ اس نے کمان اتنی زیادہ کھینچ لی جتنی زیادہ ایک تندرست مرد کھینچ سکتا ہے، اور اس نے تیر چھوڑ دیا۔ اس کا تیر رومی تیروں کی بوچھاڑوں کو چیرتا ہوا اس پادری کی گردن میں اتر گیا جس نے سلیب کو تھام رکھا تھا۔ پہلے اس کے ہاتھ سے سلیب گری اور لڑکتی ہوئی باہر آ پڑی۔ پادری بھی پیچھے یا دائیں بائیں گرنے کی بجائے دیوار پر گرا اور سلیب کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف آ پڑا۔ ابان شہید کی بیوہ نے نعرہ لگایا اور پیچھے آ گئی، میں نے انتقام لے لیا ہے، سہاگ کے بدلے سلیب گرا دی ہے۔ وہ تیر اندازوں سے آ ملی اور تیر چلاتی رہی۔ سلیب اور پادری کے گرنے کا اثر مسلمانوں پر یہ ہوا کہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور ان کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھا کہ یہ تیر ایک عورت نے چلایا تھا۔ سلیب کے گرنے کا اثر جو رومیوں پر ہوا وہ ان کے لڑنے کے جذبے کے لیے اچھا نہ تھا۔
دروازہ باب توما کھل چکا تھا۔ توما نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی تیر اندازی اور سنگ باری نے مسلمانوں کی حالت کمزور کر دی ہے۔ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے سواروں کے مقابلے میں سوار نہ نکالے، ان پیادوں سے حملہ کرایا اور کمان خود باہر آ کر کی۔ وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ مورخ واقدی اور بلازری نے لکھا ہے کہ توما کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹ بدمستی کی حالت میں بڑی بلند اور غصیلی آوازیں نکالتا ہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے سواروں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ توما نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ اس کی فوج کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ اس کے پیادے سواروں کا مقابلہ بڑی بے جگری اور مہارت سے کر رہے تھے۔ شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے مسلمانوں کے جو دستے متعین تھے وہ اس وجہ سے شرجیل رضی اللہ عنہ کی مدد کو نہیں آ رہے تھے کہ ایسا ہی حملہ دوسرے دروازوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ توما گرج اور دھاڑ رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا سالار وہاں ہے۔ وہ سیدھا ادھر آیا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور تلوار سونت کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا۔ ان میں 10-12 قدم فاصلہ رہ گیا ہوگا۔ ایک تیر توما کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ اس نے ہاتھ اس آنکھ پر رکھ لیے اور وہ بیٹھ گیا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ نہ کیا۔ توما کے محافظوں نے اس کے گرد حصار بنا لیا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ وہ تیر ابان بن سعید کی بیوہ نے چلایا تھا۔ اپنے سالار کے گرنے سے رومیوں کا حوصلہ بھی گر پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے پہلوؤں والے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کر دیں۔ رومی تیزی سے پیچھے ہٹے اور قلعے کے دروازے میں غائب ہوتے چلے گئے، اور پیچھے جو لاشیں چھوڑ گئے ان کا کوئی حساب نہ تھا۔ رومیوں کا سپہ سالار مارا گیا ہے۔ مسلمانوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ہم رومیوں کے قاتل ہیں، رومی سالار کو ایک عورت نے مار ڈالا ہے، توما رومی کو اندھا کر کے مارا ہے، باہر آؤ رومیوں، اپنی سلیب اور پادری کو اٹھا لے جاؤ۔ دیوار پر کھڑے رومی یہ نعرے سن رہے تھے اور یہ نعرے شہر کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ یہ نعرے رومی فوج اور دمشق کے شہریوں کے حوصلے اور جذبے کے لیے تیروں کی طرح مہلک تھے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہیں تھا۔ بہت سے مجاہدین رومیوں کے تیروں اور پتھروں سے شہید اور زخمی ہو گئے۔ پھر اتنی تعداد لڑائی میں شہید ہوئی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ پریشان سے ہو گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو لڑائی کی ساری رویداد سنائی اور یہ بھی بتایا کہ رومی سالار توما اگر مرا نہیں تو وہ لڑائی کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ ان کی کتنی نفری شہید اور کتنی زخمی ہو گئی ہے۔ اگر رومیوں نے ایسا ہی ایک اور حملہ کیا تو شاید ہم نہ روک سکیں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے کمک کی ضرورت ہے۔ حسنہ کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسا حملہ کسی اور دروازے سے ہم میں سے کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دستے کی نفری کم نہیں کی جا سکتی۔ ابن حسنہ، خدا کی قسم تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا کہ اپنے اتنے زیادہ ساتھیوں کے خون نے تیرا حوصلہ کمزور کر دیا ہے؟ نہیں ابن ولید، شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجبوری ہے تو میں ایک آدمی کی بھی کمک نہیں مانگوں گا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تجھ پر حملہ ہوا تو ہم دیکھتے رہیں گے، اگر حملہ تیری برداشت سے باہر ہوا تو ضرور تیری مدد کو پہنچیں گے، پھر بھی ضرورت پڑی تو میں آ جاؤں گا۔ تیرے پاس جتنی بھی نفری رہ گئی ہے اسے تیار رکھ۔ رومیوں کے سالار کو اگر آنکھ میں تیر لگا ہے تو 1-2 دن رومی باہر آ کر حملہ نہیں کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی رائے صحیح نہیں تھی۔ توما نے ایک معجزہ کر دکھایا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں جنگجو تھا، چونکہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا، اس لیے سلطنت روم کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ قدرتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کی آنکھ میں تیر لگا تو اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جراح نے دیکھا کہ تیر اتنا زیادہ اندر نہیں اترا کہ توما کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ کھوپڑی کی ہڈی کو تیر نے مجروح نہیں کیا، یہ صرف آنکھ میں اترا لیکن نکالا نہیں جا سکتا۔ کاٹ دو اسے، توما نے جراح سے کہا، باقی اندر ہی رہنے دو۔ اس آنکھ پر پٹی باندھ دو، دوسری آنکھ پر پٹی نہ آئے۔ میں آج رات ایک اور حملہ کروں گا۔ سالار اعلیٰ، جراح نے کہا،
کیا کہہ رہے ہیں آپ لڑائی کے قابل نہیں، اس ایک آنکھ کے بدلے مسلمانوں کی 1000 آنکھیں ضائع کروں گا۔ توما نے کہا، میں انہیں صرف شکست نہیں دوں گا، میں ان کے وطن عرب تک ان کا تعاقب کروں گا۔ میں اپنے کام کو اس وقت تک مکمل سمجھوں گا جب ان کے ملک کو اس قابل رہنے دوں گا کہ وہاں صرف جانور رہ جائیں۔ توما کے یہ الفاظ متعدد مورخوں نے لکھے ہیں اور واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں یورپی تاریخ دان ہنری سمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان سب کی تحریروں کے مطابق توما کے حکم سے جراح نے تیر آنکھ کے قریب سے کاٹ دیا اور اوپر پٹی کس کر باندھ دی۔ یہ جذبے اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا کہ توما نے اتنے شدید زخم کو برداشت کر دیا اور حکم دیا کہ آج ہی رات باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اتنی ہی فوج باب توما کے سامنے اکٹھی کی جائے جتنی میں دن کے حملے میں لے کر گیا تھا۔ توما نے حکم دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے اس نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گیا۔ ان راتوں کو چاند پورا ہوتا تھا، فضا صاف رہتی تھی، اس لیے چاندنی شفاف ہوتی تھی۔ توما نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے تمام دستوں کے کمانداروں کو حکم دیا کہ 3 اور دروازوں باب صغیر، باب شرک اور باب جابیہ سے باہر جا کر مسلمانوں پر اس طرح حملے کریں کہ اپنے آپ کو لڑائی میں اتنا زیادہ نہ الجھائیں، بلکہ انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں مصروف رکھیں۔ اور وہ خود بڑا حملہ باب توما سے کر رہا تھا۔ دوسرے دروازوں سے حملے کرانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کو کسی طرف سے مدد نہ مل سکے۔ تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا ہوگا۔ توما نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، تم انہیں سوتے میں دبوچ لو گے۔ توما کی فوج 4 دروازوں سے باہر نکلی۔ وقت آدھی رات کا تھا۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ اپنے پرائے کو پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملے ہوئے۔ ایک دروازے کے سامنے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ دوسرے دروازے کے سامنے یزید بن ابی سفیان تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو جلدی بھگا دیا اور رومی قلعے میں واپس چلے گئے۔ یزید بن ابی سفیان کی حالت کمزور سی ہو گئی۔ رومیوں نے ان پر بڑا ہی شدید حملہ بولا تھا۔ یزید رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا، لیکن رومی ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ زرار بن الازور مدد دینے کے کام پر معمور تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یزید رضی اللہ عنہ کو مدد کی ضرورت ہے، تو وہ 2000 سوار اور پیادہ مجاہدین کے ساتھ یزید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ زرار کی جسمانی حالت لڑنے کے قابل نہیں تھی۔ ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور جسم پر 2-3 اور گہرے زخم تھے، پھر بھی وہ میدان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچھی پورا کام کر رہی تھی۔ زرار نے اپنی اور یزید رضی اللہ عنہ کی فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ یہ بڑا ہی شدید حملہ تھا۔ رومیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ قلعے میں واپس چلے گئے۔ ان کی لاشیں اور زخمی پیچھے رہ گئے۔ تیسرے دروازے کے سامنے رافع بن عمیرہ رضی اللہ عنہ کے دستے تھے۔ ان پر بھی رومیوں نے شدید حملہ کیا اور رافع کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ مسلمان بڑی بے خوفی سے لڑ رہے تھے، لیکن رومیوں کا دباؤ بڑا سخت تھا۔ اتفاق سے خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور وہ 400 سواروں کو ساتھ لے کر رافع کے پاس پہنچے۔ میں فارس جلیل ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا۔ میں خالد ابن ولید ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں پر صرف 400 سواروں سے حملہ کر دیا۔ رومی جو رافع کے دستے پر غلبہ پا رہے تھے پیچھے کو دوڑ پڑے اور دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اصل لڑائی تو توما کے سامنے ہو رہی تھی۔ توما نے خود وہاں حملہ کیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کی نفری تھوڑی تھی، مجاہدین کی تعداد کم رہ گئی تھی اور وہ دن کی لڑائی کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اب بھی پہلوؤں کے تیر اندازوں کو استعمال کیا۔ رومی تیر کھا کھا کر گرتے تھے، لیکن حملے کے لیے آگے بڑھے آ رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے دن کے حملے میں توما کی گرجدار آواز سنی تھی۔ انہوں نے رات کو بھی اس آواز کی للکار سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ توما حملے کی قیادت کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رومی تیروں کی بوچھاڑوں میں بھی آگے بڑھے آ رہے تھے۔ چاندنی رات میں دونوں فوجوں کی بڑی سخت ٹکر ہوئی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے مجاہدین نے حملہ روک لیا اور بڑی خون ریز لڑائی ہوتی رہی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہی اور وہ دونوں فوجوں کے آدمی گرتے رہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کو کسی طرف سے بھی مدد ملنے کی توقع نہیں تھی۔ لڑائی شدت اختیار کرتی گئی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کو توما کی آواز حیران کر رہی تھی
اور توما شرجیل رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی دلیری غیر معمولی تھی۔ اسے چاندنی میں مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا۔ وہ شرجیل رضی اللہ عنہ کو للکار کر ان کی طرف بڑھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1 آنکھ کے بدلے 1000 آنکھیں لوں گا، توما نے کہا۔ خدا کی قسم، تو دوسری آنکھ بھی دینے آیا ہے؟ شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور دونوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈھالیں تھیں اور دونوں تیغ زنی کے ماہر تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ توما کی ایک ہی آنکھ ہے اور اس کی دوسری آنکھ بھی زخمی ہے، اس لیے وہ لڑ نہیں سکے گا، لیکن وہ پوری مہارت سے لڑ رہا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا تیر ابھی توما کی آنکھ میں ہی ہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کا ہر وار توما بچاتا جا رہا تھا اور توما کا ہر وار شرجیل رضی اللہ عنہ بچا رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے ایک وار بڑا ہی زوردار کیا۔ ان کی تلوار پہلے توما کی آہنی خود پر لگی اور وہاں سے پھسل کر کندھے پر لگی جہاں آہنی ذرہ تھی۔ اتنا زوردار وار لوہے پر پڑا تو تلوار ٹوٹ گئی۔ توما نے للکار کر وار کیا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے وار ڈھال پر لے لیا۔ وہ اب تلوار کے بغیر تھے، وار صرف روک سکتے تھے۔ توما بڑھ بڑھ کر وار کر رہا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے 2 مجاہدین نے دیکھ لیا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ تلوار کے بغیر خطرے میں ہیں، تو وہ شرجیل رضی اللہ عنہ اور توما کے درمیان آ گئے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کسی کی تلوار ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ دور انہیں اپنے ایک شہید مجاہد کی لاش کے قریب اس کی تلوار پڑی نظر آئی۔ انہوں نے دوڑ کر تلوار اٹھا لی اور واپس آئے، لیکن توما وہاں نہیں تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں مجاہدین سے پوچھا کہ توما کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے لڑائی کے ہنگامے میں گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔